بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا تھا۔ حضرت علی کی ذات گرامی اتنی پوشیدہ ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل طور پر کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی علم کا گھر ہیں، بلکہ اللہ نے کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے حضرت علی کو آشنا کر دیا تھا۔ حضرت علی جب بھی کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور کہتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تفتیش ہے۔ میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ اس مسافر نے اپنے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا، اے مولا علی، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے جواب دیا، پانی کے بخارات یعنی بھاپ سے۔ اس مسافر نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ اپنا سر کیوں جھکا کر رکھتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ان سوالات کے بعد وہ شام کا مسافر آرام سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی محفل میں ایک توریت کا ایک عالم حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے چند سوالات پیش کیے۔ اس نے پہلا سوال کیا، وہ کون سا مرد اور عورت ہے جن کے نہ والد ہیں نہ والدہ، اور وہ کون سا پتھر ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی تھی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ تو مولا علی نے جواب دیا، وہ مرد اور عورت جن کے والد اور والدہ نہیں ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہیں، اور وہ پتھر حضرت صالح علیہ السلام کے دور کا تھا جس سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور وہ حاملہ تھی، اور وہ عورت جس نے ایک دن میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جنہیں ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کی تکلیف ہوئی اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، وہ روح اور جسم ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، اے علی، بلا شبہ آپ نے درست جواب دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ ناظرین، سیدنا علی کی بہت سی کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مقام صفین پر جاتے ہوئے امام علی کا لشکر ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب تھا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی کہ وہاں جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے
اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر اپنی آستین چڑھائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل آیا اور اس کے نیچے سے نہایت ہی صاف شفاف شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی یہ پانی پلایا اور اپنی مشکیں بھی پانی سے بھر لیں۔ پھر آپ نے اس پتھر کو دوبارہ اس جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں یا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ سن کر وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ تم نے اتنی دیر تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس کو وہی ظاہر کرے گا جو یا پھر نبی ہوگا یا پھر نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے کتنے لوگ اس انتظار میں تھے کہ وہ کون ہے جو اس چشمے کو ظاہر کرے گا، لہٰذا آج میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی بات سن کر آپ بے حد روئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریشم مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ حضرت علی کو فکر و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ حضرت علی کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ حضور نبی کریم نے انہیں فرمایا تھا کہ علی، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا ختم کرنا چاہو تو صرف ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے آدمی کا بیان نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حضرت علی کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی نے ماہر، عادل، قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت عمر کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے اور کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے مطابق بہترین اہمیت رکھتے تھے، اسی لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعوم کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، حضرت، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی کا چہرہ متغیر ہو گیا اور رخسار سرخ ہو گئے۔ اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی اور پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اور وہ انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن،
آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اور وہ لڑکا اونچی آواز میں پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، جناب جس جرم کے لیے مجھے لے جایا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کیا اور دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں بلوایا اور عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا یہ میری ماں لگتی ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت، تیرا اس لڑکے سے نکاح کر دیتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ لڑکا تو واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ تو عورت نے کہا نہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا پھر تو نے اپنے بیٹے پر الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ اس لڑکے کو کہیں چھوڑ آؤ تاکہ ساری جائیداد تمہاری ہو جائے۔ میں اس کو کسی بستی میں چھوڑ آئی۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو اپنی ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑاؤ۔ تو میں نے اپنے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم حضرت عمر بن خطاب کو ہوا تو فرمایا آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی قبر میں لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی جیسا حکمران نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔